نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إياكم الثقلين القرآن والسنة أو عترتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، کئی دنوں سے مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں۔ ریونڈ نظام الدین اور حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، تبلیغی جماعت 1926 سے بنتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کا پانی لگایا، للہیت کے چراغ جلائے۔ 1944 میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اس کے بننے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اخلاص کا جو پودا تھا وہ چلتا رہا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب تشریف لائے 1965 میں، وہ بھی تشریف لے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مولانا احسان صاحب تشریف لائے 1995 میں، وہ بھی چلے گئے۔ یہ تینوں امیر تھے 95 تک۔ جب تک امیر تھے کام بڑھتا چلا گیا۔ ایک نے اخلاص کا پودا لگایا، دوسرے نے بین الاقوامی طور پر متعارف کروا دیا، تیسرے نے تنظیمی سطح پر کمال کا فن جوہر دکھا دیے، تو یہ چلتا رہا سلسلہ۔ امارت کے بعد جب امارت ختم ہوئی، شورا آئی، تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، شورا میں مولانا زبیر صاحب تھے، مولانا سعد صاحب تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب تھے، مفتی زین العابدین صاحب تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے۔ چاہے اگر نام بھی مانیں تو 4 حضرات تھے، اور شورا میں صرف ایک شخص زندہ ہے، مولانا سعد صاحب، جو کہ حضرت کے خاندان میں سے ہیں۔ تو اب یہ 3 دھڑے بن گئے۔ وہ جماعت جس کی بنیاد میں اخلاص کا پانی ہے، للہیت کے چراغ جلے ہوئے ہیں، اس جماعت پہ 3 دھڑے کیسے ہو گئے؟ دیکھیں، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور انہی کے لیے کہا ہے کہ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر نظر رکھنا، اسباب پر نہ رکھنا، یہی توکل ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، اور اسی دن کے لیے کہا ہے۔ آگے فرمایا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو آج بھی یہ تینوں دھڑے، تینوں طبقے، تینوں وہ، ان کے ایک بننے میں، دیکھیں دنیا میں ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ہزاروں ملٹی نیشنل، ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، کوئی حاجی نہیں بیٹھے، نمازی نہیں بیٹھے، تبلیغی نہیں بیٹھے، کوئی حافظ مولوی نہیں بیٹھے، کوئی مفتی نہیں بیٹھے۔ میرے بھائی، سارے کافروں کی وہ ہے، بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں سے کس کی ہے؟ سارے کافروں کی، یہودیوں کی ہیں، عیسائیوں کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، بدھ متوں کی ہیں، وہ چل رہی ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے اکابر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہمارے 3 مراکز اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ 3 شخصیات اکٹھے نہیں ہو سکتی؟ جب تک امیر تھا تو اکٹھے تھے، امارت کے بعد ہی یہ افتراق ہوا ہے، انتشار ہوا ہے۔ تو کیا خیال ہے، پھر امارت کی طرف واپس نہیں جانا چاہیے؟ کہ پہلا قدم کہاں اٹھائے گا؟ بارش کا پہلا قطرہ کب گرے گا؟ وہ بھئی ایک ایک قطرہ گرتا ہے، پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو 3 طبقے، 3 دھڑے، 3 جماعتیں بن گئی، 3، یہ کیوں؟ کیا اس سے حاصل نہیں کر سکتے ملٹی نیشنل کمپنیاں؟ دیکھیے، پیپسی 200 سے زیادہ ممالک میں چل رہی ہے، پیپسی، اس کا ٹوٹل $250 بلین سرمایہ ہے۔ ملازمین 3,19,000 ڈائریکٹ ہیں ملازمین، انڈائریکٹ تو 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ہر علاقے کی الگ گاڑی آتی ہے، اس کے ساتھ ورکر ہوتے ہیں، اس کا ہیڈ آفس ہوتا ہے، ہر علاقے کا، ہر تحصیل کا، ہر ضلع کا، اور ہر صوبے کا، ہر شہر کا الگ الگ ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کہ سالانہ آمدنی $82 ارب ہے۔ یہ کون ہے؟ سارے حاجی غازی ہیں، نمازی ہیں، تبلیغی ہیں، مبلغ ہیں، صوفی ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، سارے غیر مسلم ہیں، زانی، شرابی، بدماش۔ کوئی افتراق نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی وہ نہیں۔ کوکا کولا پر آئیے، 200 سے زیادہ ممالک میں ہیں، سرمایہ $300 ارب ہے، اور ملازمین کی تعداد 79,000 ہے، 79,000 ڈائریکٹ، انڈائریکٹ وہ بھی اسی طرح 50 لاکھ سے زیادہ ہوگا، اور سالانہ آمدنی $47 بلین ہے۔ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارے وہ یہ بدبخت غیر مسلم، اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، شرابی، زانی وغیرہ۔ ان میں افتراق نہیں، انتشار نہیں، ان میں افتراق نہیں۔ تو کیا خوب نہیں کہا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا چھولے بیچتی ہے پیپسی، کیا چھولے بیچتے ہیں کوکا کولا، کیا چھولے بیچتی ہیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں، کہ مسلمان کی شان تو بہت بڑی ہے۔ یہ پیپسی ساری دنیا کی اکٹھی کر دو، ساری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں کر دو، مسلمان ہے تو دنیا ہے، ایک بھی مسلمان ہوگا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کافروں پر قائم ہوگی، مسلمان کوئی بھی نہیں ہو۔ کیا اہمیت اللہ کے ہاں، کیا مقام ہے، کیا قرب ہے، کیا ویلیو ہے اس کی، لیکن ہم اپنے اس سے گرا چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، نقصان میں بھی فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ 3 دھڑے بن گئے، ان کو اکٹھے ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایک سندران کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر فاروق صاحب نے کتاب لکھی ہے، زبردست کتاب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا، وہ اس کے اندر بچپن سے کبڑا پن تھا، کبڑا چلتا تھا۔ وہ ایک دفعہ مکان بنوا رہا تھا، مکان بناتے ہوئے سودا لینے گیا شہر، وہاں کسی سے اختلاف ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، اس نے اٹھا کے ایسے پٹک کے مارا، وہ کبڑا پن ٹھیک ہو گیا۔ ظاہری طور پر اٹھا کے مارا، ذلیل بھی کیا، شرمندہ بھی کیا، گالوں بھی کی، لیکن جو اٹھا کے مارا اس کو تکلیف جو ہوئی، اس کبڑا پن دور ہو گیا۔ 3 دھڑے یہ ہو گئے، اس میں یقیناً کوئی خیر نکلے گی، لیکن کیا اسی خیر کا انتظار کرتے رہیں؟ کیا اس فرشتوں کا انتظار کرتے رہیں؟ کیا مودی آ کر ان کے صلح کروائے گا؟ صلح کے فضائل کس کے لیے ہے؟ اتفاق اتحاد کی برکت کس کے لیے ہے؟ میرے نبی کا فرمان کس کے لیے ہے؟ اللہ کا حکم کس کے لیے ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، نعوذ باللہ، کیا ٹرمپ اور مودی کے لیے ہے یا نتن یاہو کے لیے ہے؟ اور میرے عزیزو، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اور سب سے زیادہ اعمال میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مرتضی عثمانی صاحب فرماتے، تم 8 سال میں، ہمیں فرمایا تھا کلاس میں، دورہ میں، 8 سال میں اتنے صاحب اعمال نہیں بنتے جتنا 3 چلے لگا کر تبلیغی ان پڑھ اعمال والا بن جاتا ہے، کردار والا بن جاتا ہے۔ تو یہ تو 3 چلے والے ہیں جو خود مرکز چلا رہے، ریونڈ، نظام الدین، ان کے اعمال کی کیا حد ہوگی؟ تو یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا نا کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس میں اس بات کا پکا حامی ہوں، اس کے پیچھے کوئی خیر نکلے گی، کوئی بھلائی ہوگی، کوئی اچھائی ہوگی۔ ایک کل بیان کرتے ہوئے جمعہ میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، واقعہ بیان کر رہا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ میرے دوست ہیں پورٹ قاسم کراچی میں امام ہیں، طارق ہوٹل کے سامنے مسجد ہے، وہاں مولانا نواب صاحب امام ہیں۔ ان کا مقتدی ہے، ان کو نقصیر پھوٹتی تھی، خون کبھی مسجد میں جاری ہو گیا نماز کے دوران، صفے خراب ہو گئی، کبھی بیڈ پر جاری ہو گیا، بیڈ خراب ہو گیا، کبھی دفتر ٹیبل پر ٹیبل خراب ہو گئی، کبھی گاڑی پر بیٹھے ہوئے گاڑی کی سیٹیں خراب ہو گئی، نقصیر۔ بہت علاج کروائے پاکستان میں، آخری علاج آغا خان ہسپتال ہے، مہنگا ہے، نہیں ہوا، دبئی چلے گئے نہیں ہوا، یورپ چلے گئے نہیں ہوا۔ کسی نے کہا جاؤ اللہ کے دربار میں معافی مانگو، حرم میں جاؤ عمرہ کرو، وہاں توبہ کرو، وہاں گئے، جدہ اترے، جدہ سے مکہ مکرمہ ہوٹل پہنچے، ہوٹل کے بعد سامان رکھا، جانے لگے عمرے کے لیے، کاؤنٹر پر چابی جمع کرانے لگے تو ایک بدو کھڑا تھا، اس سے کوئی اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہو گیا، وہ گالم گلوچ آگے بڑی، لڑائی تک آ گئی، اس نے اتنا زور سے مکہ مارا ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا بے ہوش ایسا ہو گیا کہ شاید مر گیا، لوگوں نے گالیاں دی اس بدو کو، برا بھلا کہنے لگے بدو کو۔ ایمبولنس آ گئی، اس کو پاکستانی کو لے کر چلی گئی جو یہاں کراچی کا تھا۔ ایک دن گزر گیا، ہسپتال میں واپس آ گیا، عمرہ بھی کر لیا، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن عمرہ پورا ہو گیا، وہ نقصیر نہ پھوٹی جو ہر دوسرے دن پھوٹتی تھی۔ پتہ چلا یہ جو بے ہوش ہوئے تھے، یہ مکہ لگا تھا، یہ بطور علاج کے تھا، اللہ نے وہاں پہنچایا علاج کروانے کے لیے، مکہ علاج کریے تھا۔ تو بعض اوقات نقصان علاج کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ضرب جو لگتی ہے یہ کبڑا پن دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یقیناً 3 مرکز بن گئے۔ مولانا تاج جمیل صاحب کے ساتھ کون ہے؟ سوشل میڈیا سارا مولانا تاج جمیل صاحب کے ساتھ ہے، کالج یونیورسٹی اسکولوں کے بچے نوجوان طبقہ سارا مولانا تاج جمیل صاحب کے ساتھ ہے، متنفر ہو جائیں گے۔ اگر یہ اکٹھے ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو متنفر ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ریونڈ والوں کی ہے، ریونڈ والوں نے ابتدا کی ہے یہ تفریق، یہ انتشار افتراق وہیں سے ہوا ہے۔ ان کو چاہیے قدم اٹھائیں، ان کو چاہیے دونوں کی طرف جائیں، ان کو چاہیے، وہ بڑے ہیں مولانا الیاس رحمہ اللہ کی نسبت کے امین ہیں، ان کے خاندان کے چشم چراغ ہیں مولانا سعد صاحب کے پاس، ان کے پاس جائیں، مولانا سعد صاحب کے پاس، ان کو بڑا بنائیں۔ ہمارا جب تک چلتی رہی کوئی وہ نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب تک تھے نا تو سارے ختم تھے پیچھے،
اور اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی. یہ دروازہ تھا بند کیا ہوا تھا سب کو. جب سے یہ دروازہ ٹوٹا تو سارے دروازے کھول گئے اور آج تک امت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. تو یہ دروازہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے 44، پھر 65 میں مولانا یوسف صاحب، پھر 95 میں مولانا احسان صاحب، یہ دروازہ جب تک تھے تو بند تھے سارے انتشار افتراق، ساری تفریقیں ختم تھی. جب سے یہ ہوا تب سے وہ شروع ہو گیا. تو آئیے اسی کی طرف واپس چلتے ہیں. وہی عمارت دوبارہ رکھ لیجئے، پوری دنیا سلام کرے گی، پوری دنیا میں ڈنکا بج جائے گا، شہرت ہو جائے گی. میرے دیدو میں واپس آتا ہوں کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کافر ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ کے رسول کا دشمن ہیں، پھر بھی چل جاتے ہیں. تو کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو چل سکتے ہیں، کمپنیاں چلا سکتے ہیں، تو مسلمان نہیں ہو سکتے؟ تو میں بات چل رہا تھا کوکا کولا کی. 200 سے زیادہ ممالک میں 300 ارب ڈالر کے مالک ہیں، ملازمین 79,000 ہے، سالانہ آمدنی $47 بلین ہے. والمارٹ یہ تیسری بڑی کمپنی، سرمایہ $648 بلین ہے، ملازمین 2.5 ملین کی تعداد ملازمین ہیں. اور اسی طرح امیزون ہے، $575 بلین ہے، ملازمین 1.5 ملین ہے. یہ ڈائریکٹ ہے ملازمین، انڈائریکٹ ان کے کئی اور ملین ہیں ہر کمپنی کے. اسٹیٹ گریڈ سرمایہ $546 بلین ہے، ہم پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا. اور انڈیا شاید ٹکر کے ہے. تو ملازمین کی تعداد 1.5 ملین ہے. تو یہ ملٹی نیشنل کمپنی پوری دنیا میں دفاتر کھول سکتے ہیں، پوری دنیا میں اپنے پیغام پہنچا سکتی ہیں اور اکٹھی رہ سکتی ہیں، اور زانی شرابی چاروں یہ کمپنی چلا سکتے ہیں. تو مسلمان ایک مرکز نہیں چلا سکتے جن کا موٹو ایک، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، حرم بھی ایک. کیا ہی اچھا ہوتا تو مسلمان بھی ایک ہوتے. تو میرے دیدو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اور عنقریب انشاءاللہ یہ قدم اٹھے گا. میں یہاں یہ واقعہ سناتا چلا جاؤں. حضرت اقدس مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، وہ ان میں تھوڑا سا ابتدا بھی چل رہی تھی. تو میں گیا حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب کے پاس. میں نے کہا حضرت یہ تھوڑی کوتاہیاں کمیاں ہیں، اگر ان کو دور کر دیا جائے. انہوں نے مفتی کمال صاحب سے بات کی. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہا. دیکھیں پوری دنیا میں حضرت نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، میں ان کو قصوروار نہیں سمجھتا، ان کو مجرم نہیں سمجھتا. ان کے آس پاسوں نے خراب کیا، بیڑا غرق کیا. پوری دنیا میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نقشبندی عروج اس دور میں ملے حضرت کے. لیکن وہ زوال کیسے آیا؟ پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. میں گیا ہوں کئی ممالک میں، اور یہاں کراچی میں تو زلزلہ برپا ہو جاتا تھا جب حضرت تشریف لاتے تھے. ابھی تو ہزاروں بھی نہیں آتے، سینکڑوں آتے ہیں. یہ زوال کیوں آیا ہے؟ میں خود گیا مکہ مکرمہ گیا. میں حضرت اقدس مولانا میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میں نے حضرت کے سامنے یہ رکھا، حالانکہ انہوں نے میں نے خود اپنی فکر کے تحت، حضرت یہ 2 ٹکڑے ہو رہی ہے نقشبندی سلسلہ، عروج سے زوال کی طرف آ رہا ہے، یہ اتحاد اتفاق سے انتشار کی طرف جا رہے، آپ کردار ادا کریں. حضرت نے فرمایا کیا کروں؟ میں نے کہا حضرت مولانا طلحہ صاحب، حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے یہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کو کراچی بلا لیجئے اور اس طرح ان حضرات دونوں کو اکٹھا کر لیجئے، یہ اتفاق ہو سکتا ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. میں بھی پاکستان آتا ہوں، حضرت مولانا طلحہ صاحب بھی آ رہے ہیں، اور سارے اکابر مشائخ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب بھی تشریف لائے تھے ساتھ ان کے، حضرت مولانا پیر مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم وہ بھی صاحب تشریف لائے تھے. تو سارے اکابر ایک طرف تھے. میں گیا یہاں سے کراچی سے بائی ایئر ملتان سے رات کو پہنچا میں مرکز اس میں جنگ میں. حضرت سے بات رکھی تو ان کے سامنے، ان کے صاحبزادوں کے سامنے میں کچھ بات رکھی. مسجد میں کھڑے ہو کر ان کو کہا المجالس بالامانہ کے تحت بات کر رہا ہوں، یہ راز ہے. اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے یہ کر سکتے ہیں. حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولانا طلحہ صاحب انڈیا سے تشریف لا رہے ہیں، وہ سارے کا برارے اتحاد ہو سکتا ہے. یہ نقشبندی زوال عروج میں تبدیل ہو سکتا ہے، یہ انتشار ختم ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صاحبزادوں نے جو میں نے المجالس بالامانہ کے تحت بات کی تھی، انہوں نے میرے نکلتے ہی بتا دی وہ باتیں. اور یہ کیا کیا کہ کل کا بچہ ہے اور ہمیں سمجھائے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ جو سینکڑوں خلفاء تھے حضرت جی مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب سے ہٹ گئے، سلسلہ کٹ گیا، عروج زوال میں تبدیل ہو گیا. پورا یورپ کٹ گیا، یورپ کے خلفاء کٹ گئے، امریکہ کینیڈا کے خلفاء کٹ گئے، اور افریقہ کے کینیڈا. ابھی حضرت کے بعد پاکستان کے بعد صرف ملیشیا بچا ہے.
باقی صرف پاکستان ہے، انڈیا کے کچھ خلفاء ہیں باقی وہ بھی چھوڑ گئے ہیں۔ یہ زوال کیوں آیا؟ تھوڑی سی انا کو اگر قربان کرنا تھا۔ حضرت کا اس میں کوئی قصور نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں پہلے بھی شاید کہیں بیان میں کہہ چکا ہوں، حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب کا کوئی قصور نہیں۔ جو الزامات لگائے گئے تھے ان پہ کوئی حقیقت نہیں، سب الزام ہیں، تہمتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ذرا بھر بھی، لیکن یہ بچا سکتے تھے، اتحاد اتفاق قائم رہ سکتا تھا، یہ انتشار ختم ہو سکتا تھا، یہ نقشبندی زوال عروج میں تبدیل ہو سکتا تھا، لیکن تھوڑی سی انا کو قربان کرنا تھا۔ آس پاس والوں نے وہ کر دیا۔ بلکہ میں یہاں ایک اور بات بیان کرتا چلوں، میں نے کچھ باتیں عرض کی حضرت مولانا شاہ محمد صاحب سے، مسکین پور والے۔ میں نے کہا حضرت یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آپ کردار ادا کریں، آپ وہاں تشریف لے جائیں، اور اس میں صلح کا جوڑ کا، ایک تو حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ کے بعد حضرت تشریف بھی لائے، لیکن ان کے صاحبزادوں نے، حضرت نقشبندی صاحب کے صاحبزادے اور آس پاس کے جو مشیر وزیر ہیں، انہوں نے بات ٹال دی، وہ نہ ہو سکا۔ پھر مولانا شاہ محمد شاہ مسکین پر ان سے گزارش کی، وہ بجائے اس کے کہ وہ کردار ادا کرتے، یہ شاید آج بھی ان کو یاد ہوگا، وہ یہاں سے سیدھا کراچی سے تشریف لے گئے، فیصل آباد بحیر جنگ پہنچے، انہوں نے کہا اختر ایسا ایسا کہہ رہا ہے، اختر ایسا ایسا کہنا کہ اختر نہیں کہہ رہا تھا، وہ باتیں پھیر رہی تھی، الزامات تھے، تہمتیں تھیں۔ تو میں واپس آتا ہوں، یہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن آگ لگائی گئی، اور آگ لگانے والے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، یہ پاؤں کٹے اپنی کلہاڑی سے، یہ نقصان ہوا اپنے گھر سے۔ تو آئیے آج طے کر لیجئے، یہ اس میں میں پھر عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا، جتنے الزامات تھے سارے الزامات تھے، تہمتیں تھی، جھوٹ تھا، فریب تھا، میں آج بھی ان کی قدر کرتا ہوں، آج بھی دل میں احترام ہے، اور اگرچہ میں بھی خود خلیفہ تھا۔ حضرت جب آخری ان کا اجتماع تھا افریقہ میں اس میں شامل تھا، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بلانے والے تھے، بلکہ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے کشمیر کے، تو جب انہوں نے نام لیا نا، پہلا نام لیا یا دوسرا نام لیا، تو میرا نام لیا۔ اچھا میں نے ان کو کہا یہ مذاق کر رہے ہیں، جب انہوں نے نشانیاں بتائی میری بھی، انہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی ہے، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو پھر انہوں نے کہا بھئی آپ کا نام ہے۔ تو اتنا مجمع تھا، مجھے 5 سے 6 منٹ لگے تھے وہاں ممبر جب بنایا تھا وہاں تک پہنچنے میں۔ تو میں کچھ رازوں کا امین ہوں، کچھ راز چیزوں کو بھی عینی حقیقت میں جانتا ہوں، تو اس لیے میں سمجھتا تھا حضرت بے قصور ہے، حضرت کا کوئی قصور نہیں۔ تو آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے اس مسئلے میں، اس انتشار میں، اس افتراق میں رائمنڈ کو ہی قدم اٹھانا پڑے گا، اور یہیں سے شروع ہے معاملہ، تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ انتظار نہ کریں میرے استاد محترم آگے بڑھیں، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت کا تم، یہ انتظار نہ کریں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائیں گے وہ قدم اٹھائیں گے، یہ انتظار نہ کریں دارالعلوم دیوبند آئے گا، یہ انتظار نہ کریں ندوہ کے حضرات آئیں گے، یہ خود قدم اٹھائیں۔ اتنا بڑی جماعت کو معمولی قدم اٹھانے پر انتشار سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری ریونڈ کی ہے، مولانا تاج الدین صاحب بھی آ سکتے ہیں اور نظام الدین بھی آ سکتے ہیں، پھر سے یہ جماعت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اگر ملٹی نیشنل کمپنیاں کافر، یہودی، زانی، شرابی اکٹھے ہو کر پوری دنیا میں چلا سکتے ہیں، تو کیا تبلیغی جماعت ایک نہیں ہو سکتی؟ کوئی مشکل نہیں، آئیے قدم اٹھائیے، پہلا قدم اٹھائیے۔